الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور میدان ارض. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أسلف ما في الوجود. سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود لواء الحمد والمقام المحمود. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وقرآن الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران انسانی، عاشقان سرکار سید الشہداء، ماتم داران مظلوم کربلا، مسلسل مجلس کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کی آج یہ 5ویں مجلس ہے جس کو آپ کے سامنے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ موضوع گفتگو، عنوان گفتگو دین اور اخلاص کی شرائط ہے۔ اسی عنوان کے ذیل میں معروضات آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ ان معروضات کے ذریعے سے انسان اپنے خدا کے، اپنے اہل بیت کے، قرآن کے، رسول کے قریب ہو جائے، کیونکہ مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ انسان ذکر سرکار سید الشہداء سن کر، ذکر اہل بیت علیہ السلام سن کر اللہ کے قریب ہو جائے اور قرآن کے نزدیک ہو جائے۔ اور اگر یہ ذکر انسان کو نہ اللہ کے قریب کر سکے نہ قرآن کے قریب کر سکے تو یہ ذکر ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہم نے کوئی رسم ادا کی ہے۔ اگر واقعاً ہم اس کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ رسمی طور پر نہ ہو تو چاہیے کہ جو پیغام کربلا ہے، جو ہدف امام حسین سرکار سید الشہداء ہے، اس ہدف کو پورا کیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے اگر آپ مقصد دیکھیں، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ سرکار سید الشہداء نے جو مدینے سے نکل کر کربلا میں آئے مکہ ہوتے ہوئے، تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ اپنی جان کو قربان کرنا تھا، بلکہ اس لیے آئے تاکہ امت کی اصلاح ہو جائے۔ امت جو گمراہیوں کے دلدل میں پھنس چکی تھی، اپنی تمام اقوال کے ذریعے سے، وہ جو رسول کے اقوال تھے ان اقوال کے ذریعے سے، ان عمل کے ذریعے سے امت کو راہ راست پر لایا جائے۔
کیوں؟ کیونکہ غیر بھی قرآن کو مان رہے تھے اور امام کے چاہنے والے بھی قرآن کو مان رہے تھے، لیکن دونوں کے قرآن کے ماننے کا طریقہ الگ تھا۔ امام کے چاہنے والے جو قرآن کو مانتے تھے وہی مانتے تھے جو قرآن میں لکھا ہوا تھا، لیکن یزید اور یزید کے ماننے والے ملعون جتنے تھے وہ قرآن کا انکار کر رہے تھے، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی آیت، نہ کوئی روایت، سب کا انکار کرتے ہوئے وہ چاہتا یہ تھا تاکہ یہ جو محمدی اسلام ہے یہ ختم ہو جائے اور میرے باپ کا جو نام ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور قائم ہو جائے۔ لیکن اللہ جس کی نام کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اللہ جس کے ذکر کو باقی رکھنا چاہتا ہے اس کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ لہذا یہ ملعون یہ چاہتا تھا کہ ہمارا نام باقی رہے، ہمارا کام باقی رہے، دنیا میں ہم پہچانوائے جائیں۔ لیکن آپ دیکھیں جب کربلا کے بعد کسی نے پوچھا یہ بتا جیتا کون ہارا کون، تو جواب دینے والوں نے جواب دیا اگر مسجدوں سے اذانوں کی آواز آنے لگے تو سمجھ لینا محمد جیت گئے ہیں، اگر مسجدوں سے اذانوں کی آواز آنے لگے تو سمجھ لینا حسین جیت گئے ہیں، اگر مسجدوں سے اذانوں کی آواز آنے لگے اور نام محمد آنے لگے تو سمجھ لینا اہل بیت کی فتح یابی ہو گئی ہے۔ تو لہذا یہ قانون بنایا ہے کہ آپ اگر اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ آپ کو کبھی فنا ہونے نہیں دے گا، اللہ آپ کو کوئی مٹنے نہیں دے گا۔ لیکن کیا ہوا؟ بغض علی اتنا بھرا ہوا تھا کہ کربلا کے میدان تک وہ ملعون پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں مار رہے ہیں، یعنی اتنی نفرت بھری ہوئی تھی، اتنا کینہ تھا، اتنا حسد تھا۔ اس کا مطلب یہ طے ہو گیا نہ حسین کو حسد پسند ہے، نہ رسول کو حسد پسند ہے، نہ حسین کو کینہ پسند ہے، نہ رسول کو کینہ پسند ہے۔ اب اگر ان کے چاہنے والوں میں یہ خصلت پائی جاتی ہے تو وہ یہ طے کر لے یہ یزیدی کردار ہے، حسینی کردار نہیں ہے۔ لہذا ان کو غور کرنا پڑے گا، اگر کسی کے لیے حسد پایا جا رہا ہے کسی کے دل میں تو وہ حسد کو نکال دے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت نہیں پسند کرتے ہیں، اور یہی حسد تھی جو امام حسین علیہ السلام کے لیے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ کیوں؟ ہم آپ کو آپ کے بابا کے بغض میں مار رہے ہیں۔ پتہ چلا حسد بہت بری صفت کا نام ہے، حسد جو ہے وہ یزیدی صفت کا نام ہے۔ اب اگر کوئی حسد اور کینہ اور نفرت رکھتا ہے یعنی یزید کردار کو وہ عام کر رہا ہے، روشن کر رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یزیدی کردار کو ختم کرنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حسینی کردار کو برپا کرنا ہے، اجاگر کرنا ہے۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے فرامین اہل بیت کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور جو کوئی بھی فرامین اہل بیت پر عمل نہیں کرتا ہے اپنے آپ میں خوش ہوتا رہے ہم مولائی ہیں، لیکن مولا اس کو اپنی نظر میں اپنا مولائی نہیں سمجھتے ہیں۔ لہذا اگر مولائی ہونا ہے تو وہی کام کرنا پڑے گا جو اہل بیت نے بتایا ہے۔ اپنی مرضی کے بنائے ہوئے دین اور ہوتے ہیں، حسین نے جس دین کو پیش کیا ہے وہ اور ہے۔ لہذا عمل کیا کرنا ہے؟ ہمیں حسین علیہ السلام کے دین پر عمل کرنا ہے۔ آقا مظلوم کربلا نے جو دین بتایا ہے، جو پیغام دیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کل کی جو مجلس میں بیان کیا، بغض انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ بغض تھا جس نے انسان کو علی سے دور کر دیا۔ علی سے دور نہیں ہے بلکہ یہ دین محمدی سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ علی سے دور نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ آقا علی سے دور نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ قرآن سے دور ہو گئے۔ علی کی دشمنی قرآن کی دشمنی، علی کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے انسان سوچے کہ ہم کس عمل پر گامزن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کل کی مجلس میں بیان کیا تھا بغیر ولایت علی کے کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ایمان مکمل کر لے، عبادت مکمل کر لے، تو بغیر علی کے عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک مثال بھی دی تھی اپنے بچوں کے لیے، فرض کر دوں کمپیوٹر کی مثال دی تھی۔ کیا تھا؟ ماؤس، کی بورڈ، مانیٹر، یہ سب سی پی یو سے کنیکٹ تو ہو جائے گا لیکن جلے گا نہیں، روشن نہیں ہوگا، کوئی پروگرام اس میں آئیں گے نہیں۔ کیوں؟
کیونکہ اصل جو کنیکٹ کرنا ہے وہ الیکٹرک سے کنیکٹ کرنا ہے، لہٰذا جب الیکٹرک سے اس کو جوڑیں گے تب جا کر انسان اس کا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اب یہ ہماری نمازیں اگر اس میں ولایت نہ پائی جائے، یا ہمارے روزے اس میں ولایت نہ پائی جائے، یا ہمارے حج و زکوٰۃ اس میں ولایت نہ پائی جائے، تو یہ صرف عادت ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا رسول سے لے کر اگر آپ آخری امام تک دیکھیں، 11 امام تک، اور جب تک آخری امام آپ ظاہر میں رہے تب تک اگر آپ دیکھیں تو تمام کی تمام جو باتیں ہیں اور ان کے اصحاب نواب اربع کے ذریعے جو پہنچی ہے اور علماء کے ذریعے جو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دین محمدی پر عمل کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین محمدی وہی دین ہے جو دین اللہ نے بتایا ہے، وہی دین ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ لہذا اگر دین محمدی سے ہٹ کر عمل کریں گے تو انسان فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کل کی مجلس میں ایک بات اور عرض کری تھی، ہم لوگ یہ مجلس کرتے ہیں، ہم کو کیا ملتا ہے؟ کیا مجلسوں میں صرف آئیں اور رو لیں یہی کافی ہے؟ اگر آپ یہ سوچیں تو کئی ہزار ملائکہ اللہ نے صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ قبر حسین پر وہ جا کر صرف گریہ کرتے رہے۔ اگر صرف رونے کے لیے کہا گیا ہے تو ہم اور آپ کیا گریہ کریں گے جو پرندے گریہ کرتے ہیں؟ اگر رونے کے لیے کہا گیا ہے تو انبیاء گریہ کرنے کے لیے کافی ہیں؟ نہیں، بلکہ گریہ کے ساتھ ساتھ ہم کو بتایا جو پیغام محمدی ہے اس کو بھی اپناؤ۔ تو مجلسوں میں آنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا کھلی ہوئی نشانی ملتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے اگر انسان قریب ہونا چاہتا ہے تو اہل بیت کے اقوال پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ایک عالم کا احترام بہت زیادہ ہے، ہم اور آپ اس کو لفظوں میں اور قلم سے بیان نہیں کر سکتے۔ اتنا احترام ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو ملائکہ اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اپنے۔ طالب علم کا عالم یہ ہے کہ جب وہ نکلتا ہے صرف بسم اللہ سیکھنے کے لیے تو ملائکہ پر بچھاتے ہیں اپنے، اور وہ اس کے اوپر سے گزر کر وہ مکتب جاتا ہے۔ تو عالم کا مرتبہ کیا ہوگا؟ عالم انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے، عالم انسان کو قرآن سے قریب کرتا ہے، تو بہت زیادہ مرتبہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مجلسیں جو ہیں انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ اب ہم اپنی مجلسوں کا معیار دیکھیں، اپنی مجلسوں کو پرکھیں کہ واقعاً ہم مجلسوں سے قریب ہو رہے ہیں یا مجلسوں سے دور ہو رہے ہیں۔ ہماری مجلسوں کا عالم یہ ہے کہ جب مجلس شروع ہوتی ہے تو اسی میں ہم آنکھوں میں کتنے لوگوں کو اشارہ کر دیتے ہیں، وہ اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجلسوں میں یہ ایسا ادارہ ہے، ایسا یہ ہاسپٹل ہے، ایسا یہ شفا خانہ ہے کہ یہاں پر ہر مرض کی دوا ہے۔ اچھا یہ جو بیٹھے ہیں یہ سب مریض ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے دوا لے کر جاتے ہیں۔ جب یہاں پر اہل بیت کے فرامین کی بات کی جاتی ہے، جب یہاں پر قرآن کی بات کی جاتی ہے تو کہیں نہ کوئی اس لوگوں میں کوئی نہ کوئی مریض ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب بات پڑھی جاتی ہے لوگ اپنی طرف نگاہ نہیں کرتے، گردن نکال کے دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی پہلے اپنی طرف دیکھیے۔ اب پڑھا جا رہا ہے ماں باپ کے لیے، ہم ماں باپ کا احترام کرتے نہیں، ہم گردن نکال کے فلانے صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ پڑھا جا رہا ہے سود کے لیے، ہم خود سود کھا رہے ہیں، دوسروں کو اٹھا کے نگاہ کر رہے ہیں۔ پڑھا جا رہا ہے مال حرام کے لیے، ہم خود حرام کھا رہے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بھائی انسان پہلے اپنے آپ کو سنوار لے، سماج بہت سنورتا چلا جائے گا۔ ہر انسان اپنی ذمہ داری کو اگر پورا کر لے گا تو یہ سماج کیسے بنتا ہے؟ کہ بھائی سماج بنتا ہے فرد سے۔ فرد کیسے بنتے ہیں؟ کہ فرد بنتے ہیں افراد سے، افرادی تو سماج ہوتا ہے۔ آج یہ نعرہ بلند ہے، سماج خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، لوگ خراب ہو گئے ہیں۔ ہم بھیا لوگوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
سارے غلط کام ہم کر رہے ہیں. بینر امام حسین علیہ السلام کا لگا ہوا ہے, بینر مولا کائنات کا لگا ہوا ہے. نیچے کام کس کے ہو رہے ہیں؟ یزیدیوں والے کام ہو رہے ہیں, سود کے کام یہاں ہو رہے ہیں, حرام کام یہاں ہو رہا ہے, مال حرام یہاں لیا جا رہا ہے. یہ فرش ازا انسان کو یہی بتانے کے لیے ہے تاکہ انسان اگر گمراہ ہو جائے تو اپنے آپ کو حر جیسا پاک کر کے اتنا مقدر بنا دے کہ امام حسین علیہ السلام کے قریب ہو جائے. اور اگر قریب نہ ہو سکا اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ صرف بیٹھے رہیں, نہیں ہم بھی حر بننا چاہتے ہیں, نہیں ہم جیسے حر کی توبہ قبول ہوئی ہے ویسے ہماری بھی توبہ قبول ہو جائے. کیا بیٹھے بیٹھائے توبہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ مال حرام کو چھوڑنا پڑے گا, سود کے کام کو چھوڑنا پڑے گا, لوگوں پر چھیٹا کشی چھوڑنی پڑے گی, لوگوں کے لیے بغض چھوڑنا پڑے گا. اور جب تک چھوڑ نہیں پاؤ گے در اہل بیت پر آ نہیں پاؤ گے. لہذا در اہل بیت پر آنا ہے تو ان سب کو چھوڑنا پڑے گا. اچھا معاملہ گڑبڑ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ تو واضح طور پر ہمارے امام مظلوم امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر کربلا کے میدان میں بیان کر دیا. اب لوگ سمجھنا چاہیں سمجھیں, نہ سمجھنا چاہیں نہ سمجھیں, امام نے بیان کر دیا. اور جب لوگ امام کی بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو مولوی کی بات کیا سمجھیں گے؟ تو لہذا پہلے امام کے فرامین کو دیکھے. کیا کہا؟ یہ لوگ جو مارنے کے لیے آمادہ ہیں, مولا آپ کہہ رہے ہیں تب بھی یہ نہیں آپ کی بات پر عمل کرتے. یعنی مولا اگر کسی کے لیے کچھ کہے کہ تم لوگ جنگ سے باز آ جاؤ, تم لوگ مجھے چھوڑ دو, تو مولا نے کیا کہا؟ یہ اس لیے مجھے مارنے کے لیے آمادہ ہیں کیونکہ ان کے شکموں میں مال حرام بھرا ہوا ہے. جب تک مال حرام بھرا ہوگا تب تک انسان نیکیوں کے قریب نہیں آ سکتا. جب تک مال حرام بھرا ہوگا تب تک انسان فرش اعلیٰ تک نہیں پہنچ سکتا. جب تک مال حرام بھرا ہوگا جب تک انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا. لہذا خدا تک پہنچنا ہے تو مال حرام کو چھوڑنا پڑے گا. اور مال حرام کی مثال ایک دے دوں, کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خوراک ہے جو زمین پر دانے کی شکل میں بوئی جاتی ہے. جیسا دانہ ڈالو گے ویسا نکلے گا. اگر دانہ اچھا ڈالو گے تو زمین سے اچھا نکلے گا, اس کے اثرات اچھے ہوں گے. لیکن اگر دانہ کڑوا ڈال دیا تو زمین سے نکلے گا تو, لیکن کیسا نکلے گا؟ کڑوا نکلے گا, بدمزہ نکلے گا, خراب نکلے گا, بیکار نکلے گا. بس اسی طرح رزق حرام بھی ہے. اگر کوئی رزق حرام کھائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا نیکیوں سے دور, نتیجہ یہ ہوگا اہل بیت سے دور, نتیجہ یہ ہوگا ماں باپ کی خدمت سے دور, نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سے دور. لیکن اگر یہی رزق حلال ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل بیت سے قریب, ماں باپ سے قریب, لوگوں سے قریب, خدا سے قریب, قرآن سے قریب. تو لہذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ مال حرام کو چھوڑ کر مال حلال کے لیے کوشش کرے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مجلسیں فائدہ اسی لیے نہیں دے پا رہی ہیں, بہترین سے بہترین بات ہوتی ہے یہاں تک سنتے ہیں اور ابھی یہاں سے باہر نکلے ساری باتیں ختم, وہی اپنی زندگی جو چالو تھی اسی زندگی پر آمادہ ہو گئے, وہی کارنامے اپنے شروع کر دیے. کتنی مجلسیں ہوتی ہیں, کتنے نا بیان ہوتے ہیں, کتنا ذکر سنتا ہے آدمی. اس ذکر سننے کے بعد اگر انسان اپنے آپ میں ایک بھی صفت حسین والی نہ لا پایا تو اس کی یہ مجلسیں کسی کام کی نہیں ہے. ثواب تو انسان کو بہت سی چیزوں میں مل جائے گا. آپ یہاں آئے ہیں, کسی سے مسکرا کر بول دیجئے, اس مسکرانے پر ثواب مل جائے گا. آپ اگر آ رہے راستے میں کوئی پتھر ملا ہوا ہے, ملا ہے پتھر, راستے سے ہٹا دیجئے, اس میں ثواب مل جائے گا. کسی بچے سے محبت سے بات کر لیجئے, اس کو ثواب مل جائے. اور ثواب کے لیے تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو ہم تمہیں ثواب دے دیں گے. کتنے ثواب ہیں. تو فرش اعظم میں آ کر اگر انسان اپنے آپ کو نہ بدل پائے تو اس کا معیار, اس کی مجلسیں یہ رسمی مجلسیں ہیں. لہذا اگر اپنی مجلسوں کو صحیح کرنا, اور یاد رکھیے اگر آج ہم اپنے آپ کو نہ سدھار پائے, نہ بہتر بنا پائے تو آنے والا زمانہ اس سے بڑا مشکل ہے. آج ہماری عادت کیا ہو گئی ہے, ہم مجلسوں میں تو اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں
لیکن عادت سے اتنا مجبور ہو گئے ہیں، عادت وہی پڑی ہوئی ہے گلی اور کوچوں والی، وہی گلی میں کھڑے رہیں گے، وہی باہر کھڑے رہیں گے، وہاں سے مجلس سنیں گے۔ آج آپ مجلس سن رہے ہیں، کل آپ کا بچہ اس سے دور ہو جائے گا۔ جب وہ دیکھ رہا ہمارا باپ فرش اعلیٰ پر خود نہیں آتا تو ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا کم سے کم آنے والی نسلوں کی اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اتنی دور سے وہاں تک آ گئے، سوچے کیا وجہ نہیں ہے کہ آج ہم فرش اعلیٰ تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر آئے ہیں، ایک مجبوری ہوتی ہے، گھر میں آدمی بیٹھا ہے وہ بات الگ ہے، لیکن آ گئے ہیں تو اب کیا ہے، گلی کوچے میں کھڑے ہوئے، باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ بھئی باہر شہزادی نہیں آتی، شہزادی فرش اعلیٰ پر آتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں خذلان۔ خذلان کا معنی ہوتا ہے پچھتاوا کے۔ انسان کو جو پچھتاوا ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک پچھتاوا وہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ سدھارا کر لیتا ہے، ارے ہم سے یہ غلطی ہو گئی، آئندہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، پچھتاوے کا سدھارا کر لیا۔ ایک پچھتاوا وہ ہوتا ہے کہ عمر گزر جاتی ہے، اس کا پچھتاوا ہی نہیں کر پاتے ہیں، معلوم ہوا اس دنیا سے چلے گئے۔ ذکر امام حسین اور فرش اعلیٰ ایسے ہی پچھتاوا ہے جو لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ گلیوں میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ایسے ہی ہے۔ جب روز محشر اس کا حساب و کتاب اور اس کی جزا دی جانے لگے گی تو پروردگار اتنی جزا دے گا کہ لوگ پچھتائیں گے، کاش ہم نے فرش اعلیٰ بچھا دی ہوتی، کاش ہم نے مجلس کر لی ہوتی، کاش ہم نے ممبر صحیح کر دیا ہوتا، کاش ہم نے لوحہ پڑھ لیا ہوتا، کاش ہم نے مرثیہ پڑھ لیا ہوتا، کاش ہم نے مووی بنا، یا کوئی بھی کام ہے اگر مجلس حسین کے لیے انسان کرتا جاتا تو اس کا اجر وہاں پر ملتا جاتا، اور وہاں پر جب اجر نہ ملتا تب اس کو سمجھ میں آتا اگر ہم یہ کام کر لیتے تو پروردگار ہمیں نعمتوں سے نواز دیتا۔ لہذا اتنی جزا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، مجلسیں ہماری سیاستوں کا میدان بن گیا ہے۔ مجلسوں میں آ کے سیاست، مجلسوں میں آ کے نفرت دکھا رہے ہیں۔ اور شہزادی کی بارگاہ میں آنے کے بعد بھی انسان نفرت دکھا رہا ہے، شہزادی کی بارگاہ میں آنے کے بعد انسان کینہ دکھا رہا ہے، بغض دکھا رہا ہے۔ یہ مجلسوں سے کیا فائدہ ہوا پھر؟ اگر مجلسوں میں آنے کے بعد خود کینہ بھرا ہوا، نفرت بھری ہوئی۔ آج زمانہ یہ بھائی بھائی میں جدائی ہو جا رہی ہے، ماں بیٹے سے کلام نہیں کر رہا، بیٹا ماں سے کلام نہیں کر رہی ہے۔ معاف کیجئے گا، جو اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر سکتے وہ خدا کو راضی کبھی نہیں کر پائیں گے۔ لہذا پہلے ضرورت، اور پھر وہی نعرہ، ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا درد بھرا واقعہ، شاید اس سے یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک عبرت ہو۔ کہتے ہیں ایک بچہ تھا، وہ بڑا ہوتا نہیں ہے سوسائٹی میں کہ باہر چلا گیا، لاپرواہ قسم کا بچہ ہے، روز آتا ہے اور اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتا، چلا جاتا ہے باہر، آیا پھر نہ یہ ادھر ادھر کرا اس نے، پھر باہر چلا گیا۔ ماں بیمار پڑی ہوئی ہے، اور اس بچے کی عادت یہ ہے کہ بچہ دھیرے دھیرے جیسی سوسائٹی ملتی ہے ویسے ہی اس کا ماحول ہو جاتا ہے، ویسے اس کے اندر اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر ماں باپ موقع پر اس کو، اچھا پہلی چیز یہ ہے، ہم لوگ ہمیشہ بیٹوں کی ذمہ داری پڑھتے ہیں، بیٹوں کی ذمہ داری پڑھنے سے پہلے ماں باپ اپنی ذمہ داری کو اگر پورا کر دے تو بیٹے ایسے کبھی نکلے نہ۔ لہذا ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ کیا کریں؟ بچوں کو قرآن سکھائیں، بچوں کو اہل بیت کی تعلیم دیں۔ آج ہم نے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں تو بھیج دیتے ہیں، لیکن دینی تعلیم پڑھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں مل پاتا۔ کیا کہتے ہیں کوئی صاحب، کیا بتائیں، بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اپنے بچوں کو بھیج پائیں۔ آپ نے اصل میں اہل بیت کے کلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج دنیا جو پریشان ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے، اپنے آپ کو اس نے اہل بیت سے دور کر دیا ہے، اپنے آپ کو اس نے قرآن سے دور کر دیا ہے۔ قرآن جو ہمارے لیے شفا تھی، قرآن جو ہمارے لیے رحمت تھی، قرآن جو ہمارے لیے نمونہ عمل تھا، قرآن جو ہمارے لیے آئیڈیا تھا، قرآن جو ہمارے لیے ہدایت تھا، ہم نے اس کو طاقوں پر جا کر رکھ دیا یا جہیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ صرف اسی حد تک ہے۔ یا کوئی مرا
تو آدمی کے لیے قرآن نکل آیا, اس کے لیے کچھ پڑھ دیا. بھائی جب مرنے والوں پر قرآن اتنا فائدہ پہنچا رہا ہے کہ اس کو جنت پہنچا دے رہا ہے, تو اگر کوئی زندگی میں پڑھے گا تو اس کو کتنا فائدہ ملے گا. اگر مرنے کے بعد سورہ یاسین اگر کوئی پڑھ رہا ہے, سورہ رحمان پڑھ رہا ہے, سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے, تو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. وہ تو بخش دیے جائیں گے. کیوں بخش دیے جائیں گے؟ ارے تم نے دیکھا نہیں کتنے لوگوں نے ان کے اوپر سورہ یاسین پڑھی, تم نے دیکھا نہیں کتنے لوگوں نے رحمان پڑھا, تم نے دیکھا نہیں کتنے لوگوں نے ملک پڑھا, تم نے دیکھا نہیں کتنے لوگوں نے سورہ رحمان اور تمام سوروں کی تلاوت کی ہے. کیا اس تلاوت سے ان سے کیا لینا دینا؟ کیا قرآن تو خود کہہ رہا ہے ہم لوگوں کے لیے رحمت اور شفا ہیں. کیا اب سمجھ میں آیا جب مردہ اس دنیا سے چلا گیا؟ ارے جب مردے کو اتنا فائدہ پہنچ رہا ہے تو اگر کوئی زندہ آدمی تلاوت کرے گا اس کو کتنا فائدہ پہنچے گا. لیکن مجبوری کیا ہے, ہمیں آتا ہی نہیں ہے, ہم شرم کے مارے پڑے ہوئے ہیں, اور آتا بھی ہے تو ہم کھولنا نہیں جانتے. ہم اپنے بچوں کو مدرسے بھیجنا نہیں چاہتے, ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھانا نہیں چاہتے. یاد رکھیے, دو طالب علم ہیں. ایک طالب علم ہے وہ ہے جو انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے, ایک طالب علم ہے جو دینی تعلیم پڑھ رہا ہے. دونوں شروعات ہے, مکتب میں جا رہا ہے, مکتب جاتے جاتے ایک وقت وہ آیا کہ اب اس کو پڑھائی کا موقع نہیں ملا, اس نے قرآن پڑھ لیا, دین پر عمل کرنا شروع کر دیا. جو کانوینٹ اسکول میں تھا وہ پڑھتے پڑھتے انجینئر بن گیا, کوئی ڈاکٹر بن گیا. اب جب کئی سالوں کے بعد وہ ملا آپس میں ایک دوسرے سے, تو دوسرے سے ملنے کے بعد اب ایک دوسرے پر فخر کر رہا ہے. ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, جب بہت سالوں کے بعد ملتے ہیں اور کوئی کچھ بن جاتا ہے تو وہ فخر کرتا ہے, ہم تو ڈاکٹر بن گئے, ہم نے اتنی پڑھائی کری, ہم نے اتنا خرچہ کیا, ہم یہاں تک پہنچ گئے. اچھا تم اپنا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ اب یہ کہتا ہے بھائی ہم نے کیا کیا, ہم نے تو دین پڑھا ہے, دین پر عمل کر رہے ہیں. کہا اچھا, کہ ہم نے پڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے, آپ وہیں پر ہے. یہیں پر علماء فرماتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ دنیا کی تعلیم پڑھ کر صرف ڈاکٹر بن سکتا ہے, تم دین کی تعلیم پڑھ کر اللہ تک پہنچ سکتے ہو. لہذا دین کی تعلیم حاصل کرو, اور اگر کسی نے دین کی تعلیم حاصل نہ کرا تو نقصان کیا ہوگا؟ آج مردے کا بھی پیسہ جائز قرار دے رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حرام مال کیوں کھایا جا رہا ہے؟ کہ اس لیے ان کو دین تو پتہ ہی نہیں ہے, مردے کا کھانا جائز بھی ہے یا گناہ ہے. اگر دین پڑھا ہوتا کسی ڈاکٹر نے تو پھر وہ یہ سوچتا کہ نہیں یہ ہمارے لیے حرام ہے, اس کا لینا جائز نہیں ہے. پھر وہ صحیح بتا دیتا, نہیں تمہارا باپ تو اس دنیا سے جا چکا ہے, تمہاری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے, پھر ویلٹینیٹر پہ رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی, لاؤ اس کو یہاں پر لٹا دو. یہ کیوں؟ کیونکہ دین سیکھا ہوا تھا. اور اگر دین نہ سیکھے, یہ بھی لاؤ, یہ بھی لاؤ, یہ بھی لاؤ, اور پھر اس کے بعد ایک ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے. یاد رکھیے جتنی ہوس بڑھے گی اتنا ہی آنے والے وقت میں اس کے لیے مجبوریاں بڑھتی چلی جائے گی, اس کی بیماریاں بڑھتی چلی جائے گی. لہٰذا انسان سوچے مجلس رضا سے کیا ملتا ہے. مجلس انسان کو خدا سے نزدیک کرتی ہے. یہی تو نزدیک ہے. جب مجلسوں میں انسان آتا ہے تو اس کو حلال کا پتہ چلتا ہے, جب مجلسوں میں انسان آتا ہے تو اس کو حرام کا پتہ چلتا ہے, جب مجلسوں میں انسان آتا ہے تو قرآن کے احکامات اس کو پتہ چلتے ہیں, قرآن کی عظمت اس کو پتہ چلتی ہے. جب مجلسوں میں آتا ہے تو ماں باپ کی عزت پتہ چلتی ہے. آج بچے کو اپنے بزرگوں سے بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. اور سب سے بڑی بات یہ, ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں رہ گیا ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے, گھر والوں کے ہاتھ میں موبائل ہے. ہم رات میں آئے, صبح جو موبائل سے ہماری زندگی شروع ہوئی تھی, رات میں بھی آ کر ہماری موبائل سے زندگی ختم ہو رہی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ختم کر دیا. اور جب ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچے گمراہ ہو جائیں گے. ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ باپ جب جاگے گا کہ ہماری اولاد نے کیا کیا ہے, تب اس کو سمجھ میں آئے کاش ہم نے پہلے اپنے آپ کو بدل لیا ہوتا تو آج ہمارا بچہ نیک اور اچھے کردار والا ہوتا. یہ کہیں نہ کہیں ہماری کمیاں ہیں, کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں ہیں, لہذا اس کو سدھارنا پڑے گا. اہل بیت ہم کو یہی بتاتے ہیں, اہل بیت بتاتے ہیں انسان اپنے بچوں کو بھیجے, 7 سال کی عمر میں اس کا قرآن ختم ہو جانا چاہیے, اس کو تعلیم اتنی دے دو, نماز کی تعلیم دو. آج نماز کا عالم یہ ہے, نہیں بچوں کو مت جگانا. کیوں؟ آج ہی تو دن ملا سنڈے کا, سونے تو ان کو.
سارا ہفتہ تو وہ جگ کے جاتے ہیں اسکول. اچھا اسکول کے لیے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک وقت بھی یہ نہیں کہا کہ روز صبح اٹھ کے سارے ہفتے تو نماز پڑھتے ہیں، آج ان کو آرام کرنے دو. وہاں پر بھی دنیا داری ہے. یاد رکھیے محبت دنیا انسان کو برباد کر دیتی ہے. جہاں محبت دنیا آئی وہاں انسان برباد ہو جائے گا، وہاں انسان بیکار ہو جائے گا. تو کیا ہے، ہمیں قرآن کی تعلیم دینا پڑے گا. قرآن ہمیں بتائے گا ماں باپ کا احترام کیا ہے، قرآن ہمیں بتائے گا بزرگوں کا احترام کیا ہے، قرآن ہمیں بتائے گا علماء کا احترام کیا ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل علماء کا احترام بھی ختم ہو گیا. کبھی کبھی بچوں کو ایسے دیکھنے کے لیے ملے ہیں کہ یعنی عالم آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے لیے اس کے احترام میں کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے. ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، عالم کا احترام کتنا ضروری ہے. ان کے زمانے میں ایک آپ کا شاگرد ہے، چاہنے والا ہے، جس کا نام ہے حشام. بے پناہ محبت کرتا ہے. اور یہ حشام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بلکہ فقہ پہ اس کی مہارت ہے، عقائد پر اس کی مہارت ہے. بہترین عقیدہ عقائد کی کلاس کر رکھی ہے، فقہ کی کلاس پہ کر رکھی ہے، احکام بہترین معلومات ہیں. ایک دن کیا دیکھا کہ چھٹے امام بیٹھے ہوئے ہیں، تمام دوستان، تمام چاہنے والے، پروانے آپ کے سب بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں وہ شخص داخل ہوتا ہے جس کا نام حشام ہے. عمر ہے 25 سال اور امام کی کم سے کم عمر ہے 50 سال. اب جب امام نے دیکھا، امام دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. عمر کتنی ہے؟ 25 سال کی. اب جب کھڑے ہوئے تو جتنے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ان سب لوگوں نے جب دیکھا کہ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، آخر ماجرا کیا ہے. اور پھر جب وہ آیا، ہشام آئے، تو آنے کے بعد اپنی جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے خود وہاں پر ہشام کو بڑے احترام سے بیٹھا لا، آپ یہاں پر بیٹھیے، اور آپ اس کے کنارے پر بیٹھ گئے. اچھا لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ہوتا ہے بعض افراد جب عالم کا احترام کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے. بعض افراد اگر عالم کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بڑا ناگوار گزرتا ہے. عزیزوں اگر اپنی عاقبت سدھارنا چاہتے ہو تو عالم کا احترام کرو، ورنہ عالم کا احترام اگر نہ کیا تو وہاں پر اس کو جواب دینا پڑے گا. اور یہی علماء ہیں کہ آپ کو تمام دین کی باتیں بتاتے ہیں. اب احترام جب انہوں نے کیا تو لوگوں نے سوال کیا، اعتراض کر دیا، یا مولا آپ کی عمر اتنی زیادہ ہے، یہ تو جوان ہے، ابھی بچہ ہے، اس کے احترام کی کیا ضرورت ہے، آپ نے اس کا احترام کیوں کیا؟ اعتراض کر رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے. اب امام نے جواب دیا، اس نے ہمارے امر کو زندہ کیا ہے. یعنی یہ ہشام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ہمارے امر کو جگہ جگہ پہنچا رہا ہے، اس نے زندہ کیا ہے، اس لیے ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے کہ ہم اس کا احترام کریں. علماء انبیاء کے، ائمہ کے امر کو زندہ کرتے ہیں، لہذا اس بنا پر ان کا احترام ہمارے لیے واجب ہے. اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مولا یہ احترام آپ نے کیا ہے، یہ کون سا امر ہے جو زندہ کر دیا؟ کہ اب ہم نہیں بتائیں گے، بلکہ یہ ہشام بتائے گا، اس سے پوچھو. اب ہشام بھی ہیں زانو ادب طے کرے ہوئے، مولا کے سامنے کیسے کلام کیا جا سکتا ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے، اگر کسی عالم سے کوئی بات پوچھے، عالم بتا نہیں پاتا، اس سے پہلے دوسرے بتانا شروع کر دیتے. عالم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آج ہر گھر میں عالم بھرا ہوا ہے، ہر گھر میں عالم موجود ہے. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے نماز کے احکام کیا ہے، روزے کے احکام کیا ہے، یہ کوئی ہمارا وشے تھوڑی نہ ہے، یہ تو عالم سے جا کے پوچھئے، وہاں پر یہ آتا ہے. لیکن جب مجمع میں بات آتی ہے تو سب سے پہلے بولنے لگتے ہیں. خود احترام کرتے نہیں ہے، دوسرا کرنا چاہتا ہے تو اس کو روک دیتے ہیں. آدمی خود سوچے یہ کیا کر رہا ہے. اب انہوں نے کہا مولا آپ بتائیے. کہا نہیں تم بتاؤ. مولا آپ کے رہتے ہوئے میں جسارت کروں، میں کلام کروں؟ نہیں ہو سکتا. پھر امام کہتے ہیں تمہیں امام کہہ رہا ہے، تم بتاؤ. اب اطاعت واجب ہو گئی، امام نے کہا ہے، اب یہ بول رہے ہیں. کچھ نہیں، بصرہ میں لوگ امامت کے منکر ہو چکے تھے، امام کو مانتے ہی نہیں تھے. اور وہاں پر ایک آدمی تھا جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا. جب بعض افراد ایسے ہی ہوتے ہیں سماج میں، تھوڑی سی الف بیت پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھنے لگتے ہیں.
پھر ہر چیز میں یہ نہیں، ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا. بھائی آپ نے کتنا مدرسہ دیکھا ہے، آپ نے کتنی دنیا دیکھی ہے. جس عالم کی پوری 14 اور 20 سال اس کی زندگی اسی میں ختم ہو گئی، وہ زیادہ جانتا ہے یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ کون زیادہ جانتا ہے؟ زیادہ وہ زیادہ جانتا ہے، تو اس کو زیادہ معلوم ہوگا. اور کس اینگل سے کون سوال کر رہا ہے یہ اس کو بہتر پتا ہوگا. کون سا احکام کہاں پر جاری کرنا ہے وہ اس کو زیادہ معلوم ہوگا، لہذا وہ بہتر جانتا ہے، عام انسان تو نہیں جانتا. اب یہ وہاں پر جو حشام پہنچے تو دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا پڑھ لکھ گیا تھا، امامت کا منکر ہو گیا. اب خود تو منکر ہوئے، ساتھ میں جتنے حوالی موالی جتنے تھے ان کو بھی منکر کر دیا. روز اس کا دستور تھا کہ مسجد میں نماز کے بعد درس دینا اپنا شروع پہ، 3 درس دے رہے ہیں اور منکر، امامت کا انکار، امامت کا انکار، امامت کا انکار. ایک دن جب حشام بصرہ پہنچے تو جمعے کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا. یہ صاحب جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد دستور کے مطابق بیٹھ گئے، سارے پروانے، سارے موالی حوالی جتنے تھے بیٹھے. اب یہ بتانے لگا امامت کی منکر کہ امامت کا انکار، امامت ایسے ہے، امامت ویسے، امامت کوئی شے نہیں ہے، امامت کوئی چیز نہیں ہے. یہ وہاں پر بتا رہا تھا. اتنے میں بتاتے بتاتے یہ صاحب حشام جو ہیں وہ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے، اور اس انداز سے بیٹھے کہ جب 2 زانو ہوئے تو اس طرح سے انہوں نے اپنے چہرے کو، اپنی گردن کو باہر نکالا. اور باہر نکالنے کے بعد کہتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ سوال کر لوں. اب انہوں نے جیسے ہی دیکھا یہ بصرے کا تو آدمی نہیں ہے، لگتا کہیں باہر سے آیا ہے. جیسے ہی کہا کہاں سے آپ؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. کہا کیا پوچھنا ہے؟ کہا پہلے آپ ہماری ضمانت لے لیجیے کہ ہم جو بھی سوال کریں گے آپ اس پہ غصہ نہیں ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے سوال کیا آپ غصہ ہو جائیں اور آپ کے چاہنے والے ان سے کہیں بھیا یہ کوئی سوال نہیں ہے، ان کو ذرا سمجھ لو. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. کہا ٹھیک ہے ہم ضمانت لیتے ہیں، مسجد میں بیٹھے، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ ہوگا نہیں. کہا ٹھیک ہے. کہا یہ بتائیے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس آنکھ ہے؟ اچھا کسی سے ایسے سامنے سے پوچھ لے کہ بھیا آنکھ ہے تمہارے پاس، تو وہ کہے گا بھائی پاگل ہو گئے تم آنکھ نہیں دیکھ رہے، یہ کون سا سوال ہے؟ اچھا پہلے ہی ضمانت لے چکے ہیں، غصہ نہ ہوئیے گا، کوئی کسی کو کہہ نہ دیجیے گا کہ وہ کھڑا ہو جائے ہمارے لیے. تو اب وعدہ تو کر چکے ہیں مسجد میں کرائے، اب استاد ایسا کرے گا تو شاگرد پہ کیا اثر پڑے گا؟ اپنی ویلیو بھی رکھنا ہے، اپنے آپ کو صابر بھی دکھانا ہے. لہذا انہوں نے کہا ہاں آنکھ ہے ہمارے پاس. کہا اچھا یہ بتائیے کان ہے؟ پھر وہی تھوڑا سا اوپر سے نیچے تک دیکھا. کہا کان بھی ہے. کہا اچھا یہ بتائیے زبان ہے؟ کہا زبان بھی ہے. کہا یہ بتائیے ہاتھ ہے؟ کہا ہاتھ بھی ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ کچھ نہیں بولنا ہے. وہ ادھر سے بولتا ہے لگتا ہے تم رسول کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو. یعنی سوال بتا دیتا ہے، انسان کا کردار بتا دیتا ہے کہ آنے والا کہاں سے. بتایا نہیں کہ ہم رسول کے گھرانے سے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، بلکہ یہ کردار بتا رہا ہے کہ یہ رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارا بھی کردار ایسا ہونا چاہیے اگر دور سے کوئی دیکھے تو یہ کہتا ہوا نظر آئے یہ حسین کا چاہنے والا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. حضور بتائیے آنکھیں ہیں آپ کی؟ کیسی بات کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے آنکھیں ہمارے پاس ہیں؟ کان ہے؟ کہا ہے. زبان ہے؟ کہا ہے. ہاتھ ہے؟ کہا ہے. پیر ہے؟ کہا ہے. ہر ایک چیز کو پوچھ چکے. تو اس کے بعد کہتا ہے اچھا یہ کان سے کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ کان سے لوگوں کی آوازوں کو سنتا ہوں. کہ آنکھ سے کیا کرتے ہیں؟ کہ آنکھ سے دیکھتا ہوں. کہ ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ کہ ہاتھ سے چھو کر محسوس کرتا ہوں، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، کیسا ہے، کیا چیز ہے، تو اس سے محسوس کیا جاتا ہے. کہ اگر سب چیز ہے تو یہ بتائیے آپ کے پاس دل ہے؟ ہاں یہ کیسی بات کرو، دل بھی ہمارے پاس ہے. کہ جب اللہ نے یہ تمام چیزیں دی تھی تو اللہ نے آپ کو دل کیوں دیا؟ کہ دل اس لیے دیا کہ کبھی اگر دیکھنے میں دور سے دیکھ رہا ہوں گڑبڑ ہو جائے تو اسی دل کے سہارے میں اس چیز کو صحیح کرتا ہوں کہ ہاں یہ آنے والا اپنا ہے، کوئی غیر نہیں ہے. کہ ہاتھ سے کیا کرتے ہیں؟ کہ ہاتھ سے یہ کام لیتا ہوں کہ اس کو محسوس کرتا ہوں. اگر کوئی چیز شک میں آ جاتی ہے تو اپنے شک کو دور کرنے کے لیے دل کا سہارا لیتا ہوں.
کام کے شک کو دور کرنے کے لیے دل کا سہارا لیتا ہوں. تو وہ پلٹ کر کہتے ہیں اس کا مطلب اللہ نے آپ کے دل کو امام بنایا ہے. اللہ نے آپ کے دل کو امام بنایا ہے، کیونکہ جب آپ کو کوئی مشکل اور آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اپنے دل کے ذریعے سے آنکھوں کو صحیح کرتے ہیں، اپنے دل کے ذریعے سے کانوں کی آوازوں کو صحیح کرتے ہیں، اپنے دل کے ذریعے سے ہاتھوں کی جو لفظ کرنے کی صلاحیت ہے اس کو صحیح کرتے ہیں. پتہ چلا اللہ نے اس دل کو آپ کا امام بنایا ہے. اگر آپ کے پاس دل نہ ہو تو آپ نہ کسی کو پہچان سکتے ہیں، نہ کوئی چیز سن سکتے ہیں، نہ کوئی چیز محسوس کر سکتے ہیں. یہ دل آپ کا امام ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب چھوٹے سے بدن میں اللہ نے بغیر امام کو آپ کو نہیں چھوڑا ہے تو یہ کائنات اللہ بغیر امام کے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ کائنات بغیر امام کے اللہ کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اس کا مطلب اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے بغیر امام کے نہیں ہے، لہذا امام اس کا موجود ہے. یہ دل انسان کا امام ہے. تو جب ہے نا تمام اعضاء و جوارے کے لیے دل کو امام بنایا ہے تو کائنات کا بھی تو کوئی نہ کوئی امام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ کون ہے؟ یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ مجلس حسین سے. کہاں پہنچے؟ اس کے ذریعے انسان خدا تک پہنچا، اس کے ذریعے انسان امام تک پہنچا، اس کے ذریعے انسان قرآن تک پہنچا. تو اگر ہماری مجلسیں ہم کو قرآن، اہل بیت اور اللہ سے قریب نہیں کر پا رہی ہے تو ہمیں ایک بار سوچنا چاہیے کہ ہم کیا سن رہے ہیں. وہ آیا واقعہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ہماری عبادت صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ ہماری تمام ارکان صحیح ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اگر صحیح ہیں تو ہم صحیح راستے پر ہیں، اور اگر کچھ نہ کچھ کمی پائی جا رہی ہے تو کم سے کم سوچنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے. بس عزیزو، میں نے اپنی بات کو ختم کیا. امام کو اعضاء و جوارے کا دل بنایا ہے اللہ نے، اور اگر امام اس کائنات میں نہ ہو تو ہماری تمام دھڑکنیں رک جائیں گی، ہماری تمام سانسیں رک جائیں گی. یہ امام ہیں جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں. لیکن مسلمانوں نے امام کے ساتھ کیا کیا؟ مسلمانوں نے رسول کے ساتھ کیا کیا؟ مسلمانوں نے بیویوں کے ساتھ کیا کیا؟ عزیزو، یہ ایام زینبیہ ہے، یہ ایام سجادیہ ہے، اور یہ وہ ایام ہے جب بیویوں کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام پہنچایا گیا. اور جب بیویاں شام پہنچی ہیں تو شام میں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ بازار شام کے باہر اس قافلے کو روک دیا گیا. کس کو روکا گیا؟ ان بیویوں کو روکا گیا جو علی کی بیٹی ہے، جو رسول کی نواسیاں ہیں. اور جانتے ہیں کس جگہ پر روکا گیا؟ کہتے ہیں اس جگہ پر روکا گیا جہاں خرید و فروخت ہوا کرتی تھی کنیزوں کی. ایک مرتبہ وہاں پر روک دیا گیا. جناب سید سجاد سے جناب زینب نے پوچھا، اے بیٹا سید سجاد، یہ ہمارے قافلے کو یہاں پر کیوں روک دیا گیا؟ کہا پھوپھی اماں بازار کو سجایا جا رہا ہے. اے پھوپھی اماں بازار میں آئینہ بندی کی جا رہی ہے. اے پھوپھی اماں ہم کو تماشائیوں کے بیچ سے گزارا جائے گا. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ جناب زینب نے جب یہ جملہ سنا، سننے کے بعد کہتی سجاد تمہاری پھوپھی اس عالم میں بازار میں نہیں جائے گی. اے سجاد نہ ہمارے پاس چادر ہے نہ ہمارے پاس رضائیں ہیں، ہم اس طرح بازار سے نہیں گزریں گے. اے سجاد ان سے کہو پہلے چادروں کا انتظام کر دے. ارے کسی کی آواز آئی اسی عالم میں تمہیں بازار سے گزرنا ہوگا. یہ سننا تھا. جناب زینب نے تمام بیویوں کو اکٹھا کیا. اے بیویوں میرے قریب آؤ، ارے میں بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا. ارے ہاتھوں کا اٹھانا تھا. ایک مرتبہ سید سجاد قریب آتے ہیں. اے پھوپھی اماں، ارے ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے. اب کیا دیکھا؟ آنکھوں سے آنسو روا ہے. اے بھیا، ارے
تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا زینب ارے اسی عالم میں بازار سے گزر جاؤ. اے زینب ایسے ہی بازار سے گزر جاؤ. جناب زینب بازار سے گزر گئی اور بازار سے گزرنے کے بعد اب جناب زینب کو قید خانے میں اور تمام بیویوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. جب قید خانے جناب زینب اور تمام بیویاں پہنچ گئیں تو اس میں ایک 4 سالہ بچی بھی تھی جس کو جناب سکینہ کہا جاتا. جناب سکینہ کا عالم یہ تھا کہ جب صبح ہوتی تھی تو زندان کے دروازے پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی, جب شام ہوتی تھی تو زندان کے دروازے پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی, اور جب پرندے اڑ کر گزرتے تھے تو ایک مرتبہ اپنی پھوپھی اماں کو بلاتی تھی, اے پھوپھی اماں یہ پرندے صبح بھی نکلتے ہیں شام بھی نکلتے ہیں, یہ کہاں کو جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے اے بیٹی سکینہ یہ جو پرندے صبح اپنے رزق لیے جاتے ہیں شام کو اپنے آشیانے واپس پلٹ جاتے ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ سن کر فرماتی ہے پھوپھی اماں کیا ہم قیدیوں کا کوئی گھر نہیں ہے؟ اے پھوپھی اماں کیا ہم قیدیوں کا کوئی گھر نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے گھر جانا نصیب نہ ہوگا؟ ہاں عزادارو جناب سکینہ نے بڑا یہ گریہ کیا کہ ہم قیدیوں کا کوئی گھر نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب فرماتی ہے بیٹی ہمارا بھی گھر ہے وہ مدینے میں ہے, ہم بھی چھوٹ کر مدینے میں جائیں گے, لیکن کیا پتا تھا ارے جناب سکینہ کو اسی زندان میں موت آئے گی. ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا جناب سکینہ نے خواب دیکھا, ارے میرے بابا میرے خواب میں آئے ہیں. ایک مرتبہ چیختی ہے رونا شروع کرتی ہے میں نے ابھی ابھی اپنے بابا کو دیکھا تھا, جتنی بیویاں سب رونے لگی. سیدہ سجاد قریب آتے ہیں اے بہن کیا ہوا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بھیا ابھی میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا, میرا بابا میرے پاس آیا تھا. ایک مرتبہ یزید تک یہ بات پہنچائی گئی, ارے تھوڑی دیر کے لیے سر مبارک حسین حوالے کر دو. سکینہ کو بڑی یاد آ رہی ہے, لو عزیزو سر آیا جناب سکینہ کے حوالے کیا گیا. سر کا لینا تھا رخسار پہ رخسار رکھ دیے. بابا ارے آپ کے جانے کے بعد ظالموں نے بڑے تماچے مارے. اے بابا آپ کے جانے کے بعد گوشوارے چھین لیے گئے. اے بابا آپ کے جانے کے بعد میرے گھر میں نسل بھرتی. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.